اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ جس طرح آپ علیہ السلام تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کا زمانہ تمام نبیوں کے زمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کا شہر تمام نبیوں کے شہروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کا دین تمام نبیوں کے دینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ کا خاندان ہے وہ تمام نبیوں کے خاندان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام نبیوں کی امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کیونکہ اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تو اللہ کریم نے یہ بہترین امت ہونے کا لقب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ کہ یہ امت زیادہ عبادت گزار تھی؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حالانکہ جو پہلے نبیوں کی امتیں تھیں ان کی عمریں بھی لمبی تھی اور وہ عبادت بھی زیادہ کیا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو بہترین لقب ہونے کا خطاب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، آپ علیہ السلام نے اس تورات کو پڑھا اور اس کے اندر اس امت کا ذکر پایا کہ ایک ایسی امت ہوگی جو سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے گی اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَجْعَلَهَا أُمَّتِي، اے اللہ یہ میری امت ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةُ محمد، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور امت کا ذکر پڑھا کہ ان کے سینوں میں کتاب الہی ہوگا، جب وہ اسے تلاوت کریں گے تو اظہار ہوگا۔ اے اللہ اسے میری امت بنا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس اور امت کا ذکر پڑھا کہ وہ صدقات کا مال کھائے گی بھی سی اور اسے ثواب بھی ہوگا۔ اے اللہ کریم تو اسے میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا جو نیکی کا ارادہ کرے گی، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ نیکی کریں گے تو اللہ کریم ان کے نامہ اعمال میں 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکی لکھے گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةُ محمد، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کا ذکر پڑھا کہ جو گناہ کا ارادہ کرے گی اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب وہ گناہ کرے گی تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اگر وہ توبہ کرے گی تو اللہ کریم اس کے گناہ کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ فَجَعَلَ أُمَّتِي، اے اللہ اسے میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةُ محمد، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کا تذکرہ پڑھا جو انبیاء کے علوم کی وارث ہوگی، گمراہوں کا خاتمہ کرے گی، دجال کا خاتمہ کرے گی۔ اے اللہ کریم اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم فجا، یہ میرے محبوب محمد عربی کی امت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے میرے محبوب محمد عربی کی امت کی شان اور عظمت دیکھی تو دل سے پکار اٹھے اے اللہ کریم تیرے محبوب محمد عربی کی امت کی اتنی بڑی شان ہے تو یا لیتنی من امت احمد، کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، مجھے محبوب محمد عربی کا امتی بناتا۔ اسی طرح جب میرے آقا کریم معراج پر گئے، چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے نبوت کے بھائی آپ کتنا خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو جیتے جی جنت میں داخل کر دیا۔ تو ادریس علیہ السلام نے عرض کی اے میرے محبوب اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں کہاں ہوں؟ میں تو جنت کے باہر بغیچے میں رہتا ہوں۔ جب جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہوں تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ اے پیارے حبیبہ اس دل سے میں یہی سوچتا ہوں کاش میں نبی نہ ہوتا
آپ کا امتی ہوتا، کیونکہ آپ کی امت کنتم خیر امہ بہترین امت ہے۔ دیکھ جا قرآن اے محترم، دیکھ جا قرآن اے محترم، مصطفیٰ کی امت ہے خیر الامم۔